ناظرین آداب، اردو خبرنامے کے ساتھ میں ہوں ایشان شالیماری۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے NGOز اور ٹرسٹ کے نام پر جمع کیے گئے رقومات کا علیحدگی پسند سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنے کی پاداش میں 8 اکتوبر کو درج کیے گئے ایک معاملے کے حوالے سے لگاتار دوسرے روز بھی آج صبح نئی دلی اور وادی کے مزید 6 مقامات پر چھاپے ڈالے۔ واضح ہے کہ ایجنسی نے اس کیس کے سلسلے میں کل سری نگر، بانڈی پورہ اور ہندواڑہ کے 10 مقامات پر جبکہ بنگلورو کے ایک مقام پر چھاپے ڈالے تھے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ سرکار اصلاحات کے سلسلے میں فوج کو ہر طرح کا تعاون فراہم کرنے اور تمام شعبوں میں کامیابی حاصل کرنے میں اس کی مدد کرنے کے لیے عہد بند ہے۔ نئی دلی میں کل فوجی کمانڈروں کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کے موجودہ حالات میں بھارتی فوج کی طرف سے اٹھائے گئے اقدامات پر انہیں فخر ہے۔ راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا کہ سرکار مسلح افواج کو مزید مضبوط بنانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فوج آزادی کے بعد سے ملک کی سیکیورٹی اور اقتدار اعلیٰ کو لاحق مختلف چیلنجوں سے نمٹنے میں کامیاب رہی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کل ہارٹی کلچر کمپلیکس راج باغ میں مارکیٹ انٹرونشن اسکیم 2020 کا افتتاح کیا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ جموں کشمیر میں باغبانی کا مستقبل روشن ہے اور یہ شعبہ اہم ترین شعبوں میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ میوہ جات کی کاشت کے لیے یہاں کی زمین اور ماحول موزوں ہے۔ LG موصوف نے کہا کہ اگرچہ اس شعبے میں یہاں کی معیشت کو اونچائیوں تک لے جانے کی صلاحیت ہے، تاہم سرکار اس سیکٹر کو وہاں تک لے جانے کے لیے تمام تر اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار اس شعبے سے وابستہ تمام افراد کی سماجی و اقتصادی حالت کو بہتر بنانے کے لیے سنجیدہ ہے۔ LG نے کہا کہ اس اسکیم سے نہ صرف باغ مالکان کو ایک بہتر پلیٹ فارم فراہم ہو رہا ہے بلکہ میوہ جات کے بہتر دام بھی ممکن ہو رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کل سری نگر میں جموں اینڈ کشمیر انٹرنیشنل آربیٹریشن سینٹر کا افتتاح کیا اور اس کی ویب سائٹ لانچ کی۔ اس موقع پر LG نے کہا کہ اس مرکز کے قیام سے جموں کشمیر کو دنیا کے کمرشل آربیٹریشن نقشے میں ایک مقام مل گیا ہے اور اس کی بدولت جموں کشمیر کو گھریلو اور بین الاقوامی سرمایہ کاری، کارخانہ داری اور کاروبار میں فروغ حاصل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت معیشت کی بحالی کے لیے جموں کشمیر میں کارخانہ داری کو فروغ دینے کے لیے انتھک کوششیں کر رہی ہے۔ اس موقع پر جموں کشمیر ہائی کورٹ کی چیف جسٹس گیتا متل، LG کے مشیر فاروق احمد خان کے علاوہ عدلیہ سے وابستہ اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ چیف سیکرٹری BVR سبرامنیم نے کل جموں کشمیر میں نیشنل براڈ بینڈ مشن کی عمل آوری کا جائزہ لینے کے لیے اسٹیٹ براڈ بینڈ کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں بتایا گیا کہ جموں کشمیر میں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی کی فراہمی کے لیے J&K کمیونیکیشن اینڈ کنیکٹیویٹی انفراسٹرکچر پالیسی کو جلد ہی لاگو کیا جائے گا، جس سے UT میں انڈین ٹیلی گراف رائٹ آف وے رولز 2016 کی عمل آوری کے لیے راہ ہموار ہوگی۔ اس موقع پر چیف سیکرٹری نے ٹیلی کمیونیکیشن محکمے کو دسمبر 2021 تک ہائی سپیڈ براڈ بینڈ سے بغیر جڑے دیہاتوں کی کنیکٹیویٹی کے کام میں حائل رکاوٹوں کو دور کر کے سرعت لانے کی ہدایات دیں۔ زرعی پیداوار اور فارمرز ویلفیئر محکمے کے پرنسپل سیکرٹری نوین کمار چودھری نے کل لال منڈی سری نگر میں ایگریکلچر ڈائریکٹوریٹ کے انتظامی بلاک کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سرکار ملازمین کے لیے تمام بنیادی سہولیات اور بہترین ماحول فراہم کرنے کی وعدہ بند ہے۔ انہوں نے محکمے کے عملے کی ان کاوشوں کی سراہنا کی جن میں انہوں نے کورونا بحران کے دوران وادی کے کسانوں کو مناسب مشورے فراہم کیے۔ جموں کشمیر میں کل کووڈ-19 کے نئے 536 معاملے سامنے آئے، جن میں سے 199 جموں صوبے سے اور 337 معاملے کشمیر صوبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مزید 546 کورونا مریض صحت یاب بھی ہوئے ہیں، تاہم اس دوران کورونا کی وجہ سے 4 مریضوں کی موت بھی واقع ہوئی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کل جھیل ڈل میں نہرو پارک پر واٹر سپورٹس سینٹر کا افتتاح کیا۔ انہوں نے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ واٹر سپورٹس ایکوپمنٹس کو بھی لانچ کیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن اختتام پذیر ہوا۔ اجازت چاہیں گے، خدا حافظ۔